میرے آقا نے فرمایا او خاتون، جب معاملہ اس طریقے کا تو یاد رکھ، یہ بتا جب یہ گھر سے نکلے تھے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ میرے آقا سید کونین نے فرمایا تو وہ بولی خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ، جب یہ گھر سے باہر نکل رہے تھے دروازے پہ آ کے ہاتھ اٹھائے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ربا میری یہ دعا کو قبول فرمانا، میں میدان احد میں جا رہا ہوں، مجھے واپس احد کے میدان سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس نہیں فرما۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور نے اتنا سنا، میرے کریم آقا نے فرمایا او خاتون یاد رکھ جب یہ معاملہ ہے تو جب یہ میرے یار نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اللہ نے اس کی آواز بند ہونے سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے کیونکہ شاید میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں یوں سرکار حضرت عمر بن جموح نے گویا یوں کہا ہوگا میدان کارزار میں شہیدوں کے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا کام ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ میرے آقا کے غلاموں یہ مذہب اسلام میرے نبی کے یاروں کی وفاداری سے پہلا حضور نے دین مصطفیٰ نے صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے یہ دین صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا۔ آج ہم حضور کی کیا عادت اپناتے ہیں یار، ہم حضور کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے نبی کے یاروں کا انداز تو دیکھو، ایک نبی کے یار ہیں میرے مصطفیٰ کے کہ جب وہ حضور کو دیکھتے تھے زمین پہ لوٹنا شروع کر دیتے تھے، زمین پہ کوڑے میں گرد و غبار میں الٹ پلٹ ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک بار میرے کریم آقا گزر رہے تھے، پیچھے عمر بن خطاب بھی ساتھ چل رہے تھے، جب یہ انداز اس نبی نے حضور کو آتے دیکھا، نبی کو سیار نے جب حضور کو آتے دیکھا، میرے آقا کے غلاموں حضور کے یار نے جب حضور کو آتے دیکھا وہی انداز اپنایا، زمین پہ لوٹنا شروع کر دیا۔ جناب عمر کو لگا شاید میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے آقا کے غلاموں تلوار نکالی، بولے تیری جرأت کیسے پڑی، تیری ہمت کیسے پڑی، میرے آقا آ رہے ہیں تو گرد اڑا رہا ہے، گرد میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں کو میرے نبی کے یار ہیں، کہنے لگے یہ بتا عمر جب میں یہ اپنا انداز اپناتا ہوں، جب میں یہ انداز اپناتا ہوں تو یہ بتا اس وقت میرے آقا کیا کرتے ہیں، جب میں یہ انداز اپناتا ہوں میرے آقا کیا کرتے ہیں؟ جناب حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کیا کرتے ہیں جب تو یہ انداز اپناتا ہے؟ کریم آقا مسکرانا شروع کر دیتے، کریم آقا مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اے میرے آقا کے غلاموں تو وہ کہتے حضور کے یار، کہتے عمر کوئی حضور کی ہنسی کے لیے، حضور کے مسکرانے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے تو ادا کو اپناتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اور آج مسلمان سبحان اللہ، آج نوجوان کیا کر رہا ہے؟ نوجوان پھٹی پینٹ پہن رہا ہے، نوجوان بال کٹنگ ان کی اپنا رہا ہے، ان کی ادائیں اپنا رہا ہے جن سے دنیا کے لپھنگے راضی ہو جائے۔ مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تم دو ادائیں اپناؤ کہ دنیا کے گنڈے آوارہ لپھنگے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، بلکہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ تمہاری اداؤں سے مصطفیٰ خوش ہو جائے، تمہاری اداؤں سے تمہارا رب خوش ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا فرمایا تھا۔ لیکن آج اب میں اپنے موضوع کی طرف
میں نے قرآن کی آیت کے بعد ایک نبی کی حدیث پڑھی. حضور فرماتے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء نبی الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بابا سے بلند پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ مجمع بھی حضرت بڑا اچھا ہے اور چہرے بھی ماشاءاللہ گلاب کی طرح کھل رہے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو جتنی آگے بڑھے گی اتنا ہی آپ کو مزہ آتا رہے گا. یہ دستار بندی کا روح پرور پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری اور شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب لوگ ایک بار بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میں فرمائش کے مطابق ایک کلام میں نے پڑھا ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے اور کافی لوگوں نے سنا ہے اور میں تقریباً محرم سے لے کر اب تک ابھی شاید ایک ہفتہ تک ابھی کوئی دن ایسا ایک ہفتہ نہیں ملا پورے کئی مہینوں سے کہ میں ایک ہفتہ تک ابھی گھر پہ خالی رہا ہوں. کیوں کہ میں نے یہ کلام پڑھا رب کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. کیوں کہ اس کلام کا مطلب ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. جویا والو اس دل سے آواز اس دل کی آواز زبان اور منہ کے ذریعے ایک بار نکال کے دیکھو اور اپنے نبی سے مانگ کے دیکھ. جتنا تو مانگے گا اس سے کہیں بالا تر میرے مصطفیٰ عطا فرمائیں گے. اور حضور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ نسلیں بیت جاتی ہیں مگر حضور کا عطا کیا ہوا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو میں حضور کی بارگاہ میں نعت کا مطلب آپ کی محبتوں کی دہلیز تک محبت کے ساتھ سب لوگ بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. نہیں سب لوگ آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا رسول اللہ. ابھی آواز پھول نہیں آئی ہے سب لوگ بول دے یا رسول اللہ. اہل علم حضرات کی خاص توجہ صرف دعائیں چاہیے. علماء میری طرح میں تو چھوٹا سا ادنا سا اپنے نبی کے
غلاموں کا ایک ادنا سا میں ایک خادم ہوں، میری کیا اوقات و بساط ہے۔ علماء بڑے مصروف علماء بیٹھے ہیں، یہ رات و دن یہ بھی مجھ سے زیادہ کہیں جاگتے ہیں، بس ان کی صرف دعائیں چاہیے، آپ لوگ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کا اظہار کریں۔ سب لوگ بولیے یا رسول اللہ۔ اپریٹر صاحب تھوڑی ریپیٹ بڑھا دیں، مہربانی، ساؤنڈ ٹھیک بول رہا ہے ماشاءاللہ۔ سب لوگ کہیے یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ جس چیز کا جویا والو، جس چیز کا عقیدہ یہ ہے، حضور کے در دولت سے ملا ہے۔ عارف رضا قریشی ہر ایک سے بولنے کو نہیں کہے گا، صرف وہ بولے جس کا عقیدہ یہ ہے، حضور کے در دولت سے مجھے ملا ہے۔ لیکن کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جسے میرے نبی کونین کے در دولت سے نہیں ملا ہو۔ اپنا ہی نہیں، کوئی ایک بیگانہ بھی نہیں ہے جسے میرے نبی کے در دولت سے نہیں ملا۔ کوئی نہیں میرے آقا کے غلاموں، صرف مسلموں کو نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کو جو ملا ہے وہ میرے نبی کے در دولت سے ملا ہے۔ اس لیے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ کل کائنات کی ساری چیزیں میرے نبی کی محبت میں اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ پتہ چلا یہ ساری چیز مصطفیٰ کی محبت میں بنی تو صدقے میں مصطفیٰ کے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ تو یہ والو ایک مصرع میں پڑھوں گا، آدھا آپ پڑھیں گے، آدھا آپ ساتھ میں پڑھیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ سب کو مل کے پڑھنا ہے، بھلا کیا ملا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی آصف رضا صاحب قریشی، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ ابرار العلوم جویا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا، سب لوگ بولیں بھلا کیا، بھلا کیا، بھلا کیا، بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ آیا جب کوئی منگتا، آپ کے گھر پہ مہمان، میرے گھر بھی مہمان آتے جاتے رہتے، دنیا کے ہر بندے کے گھر کم و بیش مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن تیرے گھر کا معاملہ، میرے گھر کا معاملہ، مہمان آ جائے ایک دن آسانی کے ساتھ گزر جائے، رات بڑی بے چینی کے ساتھ گزرے، دوسرا دن آئے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے، مہمان کب تک رہے گا ٹینشن ہو جاتی ہے۔ یہ تیرے اور میرے انداز ہے، لیکن میرے نبی کے کرانے کا انداز کیا ہے، میرے نبی کی آل کا انداز کیا ہے، میرے نبی کی اہل بیت کا انداز کیا ہے، میرے نبی کے صحاب کا انداز کیا ہے، میرے نبی کے صحابہ کا انداز کیا ہے۔ میرے آقا کے غلام و شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلے گا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلے جا۔ یہ کس کے لیے شاعر نے لکھا؟ یہ مولا کائنات داماد پیغمبر
خدا حسنین کے بابا فاطمہ کے شوہر نامدار علی کے لیے کہا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جا تو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا کئی دل سے گھر میں چولہا کئی دل سے گھر میں چولہا علی کا جلا علی کا جلا یہ ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے سب لوگ میرے ساتھ مل کے بول دیں بھلا کیا ملا بھلا کیا ملا نہیں حسین کا سر ہے یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ حسین ہی کا سر ہے نعرہ قریشی کی مرضی کی سنے تقدیر آپ کو آپ کی مرضی کی سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ بول دیں سبحان اللہ یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین یہ کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ جو جھکا ہے کربلا میں جو جھکا ہے کربلا میں جو جھکا ہے جو جھکا ہے جو جھکا ہے جو جھکا ہے کربلا میں اب تک اٹھا لگے جو جھکا ہے کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں ہے یار آپ سب لوگ مجمع جتنا ہے نا سب لوگ اگر بولیں گے تو مزہ آئے گا ابھی تک اٹھا صرف آپ لوگ بول کے دکھائیں ادھر والے بول کے دکھائیں ابھی تک اٹھا ادھر امام حسین کا سر نہیں اٹھا اور آپ کی آواز اب تک نہیں اٹھ رہی ہے اس حسین امام علی مقام امام علی مقام امام حسین نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا کسی اور کے لیے نہیں جویا والو دین آپ تک پہنچانے کے لیے حسین نے سر کو نہیں اٹھایا امام حسین نے جو سر دیا تھا نا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ اللہ چچا کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے اور نوجوانوں یہ دیکھو یہ ایمانی جذبہ ہے یہی جذبہ تھا میرے نبی کے یاروں کے پاس یہی جذبہ تھا میرے نبی کے یاروں کے پاس آج لوگ بات کرتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں علماء اکرام کی خاص توجہ آج بندہ جس سے پوچھے آپ حضور سے پیار کرتے رہے بولے پکا پیار کرتا ہوں
میں نے ایک بندے سے کہا کتنا پیار کرتا ہے؟ بولے حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. اور ابھی ربیع الاول کے موقع پر آئی لم محمد پہ جب حملہ ہوا میرے آقا کی شان پہ، گستاخیاں کرنے والوں نے گستاخیاں کی، اے ناموس رسالت پہ حملہ ہوتا ہے. بات کرتے میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے بات مدرسے کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے اور طلبہ کرام کے تعلق سے بات کرنا ہے. میں کچھ باتیں آپ کو قیمتی بتانا چاہتا ہوں. سب لوگ ایک بار جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. اور ایک سے پوچھو تو وہ کہتا میں حضور سے پیار کرتا ہوں، میں حضور سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا تو کتنا حضور سے پیار کرتا ہے؟ میں سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر سکتا ہوں. میرے آقا کے غلاموں ہم جانتے ہیں یار کتنا پیار کرتے ہیں. اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ جان دے سکتے ہیں؟ اور کتنے گردن کٹا سکتے ہیں؟ کٹا سکتے ہیں. اب کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں، کہیں ابھی موقع نہ لگ جائے. کٹا دیں گے، سب کٹا دیں گے. منگایا جائے، منگایا جائے کیا منگایا جائے؟ تلوار والا نہیں، عارف رضا قریشی ہے، تلوار والا نہیں ہے. ہاں اور ہر چیز پہ پابندی لگ گئی، کھانے پہ بھی پابندیاں لگ گئی، کاٹنے پہ بھی لگ گئی، مگر اس ہتھار پہ آج تک پابندی نہیں لگی. ابھی تک نہیں لگی. سب لوگ جی لگا کے کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جی لگا کے ایک بار پھر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا آپ حضور سے پیار کرتے؟ اچھا جس سے بھی پوچھو وہ کہتا میں حضور سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا کتنا حضور سے پیار کرتا ہے؟ بولا حضور سے میں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارے صرف زبانی دعوے ہیں، صرف زبانی دعوے ہیں. لیکن آقا کے غلاموں جب تک دل سے پیار نہیں ہوگا، اور پیار جب ہوگا تو انسان کی ہر ادا سے پتہ چلے گا کہ وہ حضور سے کتنا پیار کرتا ہے. اب پیار کی حقیقت پتہ کس سے چلے گی کہ پیار ہوتا کیسا ہے؟ مثال جب دی جائے گی تب آپ کو پتہ چلے گا. میں حضور کے صحابہ کی بات بتاؤں گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا. بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان والے جتنے بھی ہیں ان سے پوچھا جائے تم ایمان والے؟ بولے ہاں یار ہم ایمان والے ہیں. آقا نے جس بات پہ منع فرمایا ہے اب ان سے رکتے ہیں، اور سرکار نے جتنے قانون بتائے ہیں ہم ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں، ہر ایک کو مانتے. میں نے کہا کیسے آپ سب مانتے؟ بولے سب سے پہلی ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. بے شک کلمہ پڑھتے ہیں. صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا کوئی؟ صرف کلمہ پڑھنے سے پکا مومن ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں. صرف کلمہ پڑھنے سے، صرف خالی کلمہ پڑھے گا نہیں. جتنے بھی قانون شریعت کے ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے. بولے کلمہ ہم نے پڑھا ہے نبی کا. میں نے کون سا کلمہ ذہن کو قریب کرے؟ میرے آقا کے غلام آپریٹر صاحب بالکل وہی ساؤنڈ سسٹم وہی بالکل ریپیٹ، اور ڈیلے بالکل ویسے ہی رہنا چاہیے. میرے آقا کے غلام میں نے کہا کون سا کلمہ؟ بولے کلمہ وہ والا جو نبی کا کلمہ سب لوگ پڑھتے ہیں، نبی کا کلمہ. کون سا کلمہ؟ آپ لوگ بھی پڑھ لیں. اگر کافر پڑھے دل سے کافر ہو ایمان والا ہو جائے، اور مومن پڑھے ایمان میں کوئی کمی ہو گئی ہو، کلمہ پڑھے گا وہ کمی دور ہو جائے گی، ایمان مکمل ہو جائے گا. اس کلمے کا نام لا الہ. سب لوگ یہ سوچ کے پڑھ لیں کوئی کمی اگر کلمہ کوئی ایمان میں آ گئی ہوگی تو کلمہ پڑھے گا ایمان مکمل ہو جائے گا. سب لوگ یہ سوچ کے پڑھ لیں لا الہ. سب لوگ کلمہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے نبی سید کونین نے فرمایا، اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے. اس کے علاوہ 4 مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے قرآن کو مانا، زبور کو مانا، انجیل کو مانا، تورات کو مانا. ساری کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں بندہ کہے گا میں اس لیے مومن ہوں. نبی نے فرمایا
نے فرمایا مرنے کے بعد قبر سے اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اچھوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، بروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم نے مان لیا، نمازیں پڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا صاحب استطاعت پر اللہ نے زندگی میں ایک بار حج فرض فرمایا ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار اللہ نے حج فرض فرمایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے میرے آقا سید کونین کے غلاموں، کہے گا یہ سارے قوانین پہ ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کہا یہ سارے قانونوں پہ تیرا ایمان ہے، بات سچی ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، یہ تیرا دلیل تیرا دعویٰ سچا ہے، لیکن اس دعوے کے ٹھوس کرنے کے لیے، اس دعوے کے لیے ایک اور بڑا دعویٰ ہے جس کے لیے میرے نبی کا پیار کہا جاتا ہے۔ جب تک نبی سے پیار نہیں روزہ قبول نہیں، نبی سے پیار نہیں حج قبول نہیں، نبی سے پیار نہیں میرے آقا کے غلاموں نماز قبول نہیں، نبی سے پیار نہیں کلمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہے گا کوہا کہنے لگا نہیں مولانا صاحب آپ نے یہ کس سے کہہ دیا؟ میں نے کہا یہ بات ہواؤں میں نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے عارف رضا قریشی کس ضلع سے تعلق رکھتا ہے، کس شہر سے تعلق رکھتا ہے؟ عارف رضا اس شہر سے تعلق رکھتا ہے جس شہر کا نام بریلی ہے، جس شہر کا نام بریلی ہے۔ بولے بریلی میں کیا ہے؟ میں نے کہا بریلی میں ہمارے بے قرار سینوں کے قرار کا نام ایک عاشق رسول ہے۔ ہم بے قراروں کے قرار، ہم بے قراروں کے قرار، ویسے حقیقت میں تو میرے مصطفیٰ ہیں، لیکن میں اشارہ ادھر جو کرنے جا رہا ہوں میرے آقا کے غلام قبلہ دل و جان، عاشق عاشقہ میرے آقا کے غلام امام احمد رضا خان اور اعلیٰ حضرت والے بات ہواؤں میں نہیں کرتے، بات ٹھوس و دلیل کے ساتھ کرتے۔ بولے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ایمان جب تک نبی سے محبت نہیں مکمل نہیں۔ میں نے کہا ہواؤں میں بات نہیں، عارف رضا قریشی کوئی جاہل نہیں، پڑھ لکھ کے مولوی بنائے، اسٹیج پہ پڑھ لکھ کے آیا۔ بولے دلیل دیں گے؟ میں نے کہا دلیل کس سے چاہیے؟ میں نے کہا حدیث سے چاہے تو حدیث سے ملے گی، قرآن سے چاہے تو قرآن سے دو۔ میں نے کہا لے پہلے حدیث سے دیتا ہوں۔ میرے آقا کے غلام بات محبت کی ہے، نبی سے محبت نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ ایمان والا کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، لیکن مکمل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک آمنہ کے لال سے سچا پیار نہیں کر لے گا، جب تک پیار نہیں کر لے گا۔ بولے دلیل دے؟ میں نے کہا لے دلیل سن۔ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب عمر سے میرے آقا نے فرمایا تھا عمر کتنا پیار کرتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے یار عمر کتنا پیار کرتا ہے۔ جناب عمر عرض کرتے کریم آقا میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں، صرف اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے پیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اپنی جان سے آپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور باقی اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لا ایمان والا نہیں، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بندہ پکا مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک مجھ محمد سے سب سے زیادہ پیار نہیں کر لے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلاموں میرے نبی نے فرمایا جب تک مجھ سے پیار سب سے بڑھ کر نہیں کر لے گا تیرا ایمان مکمل نہیں
ہو سکتا ہے میرے آقا کے غلاموں یہ تو حدیث ہے آئیے قرآن سے جواب لیتے قرآن سے پوچھتے دلیل قرآن کی بارگاہ میں چلے میں عالم تصور و تخیل میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر دی میں نے کہا میرے مولا تو خالق تو مالک تو رازق ہے کل کائنات کا خالق تو ہے کل کائنات کو چلانے والا تو مالک ہے میرے مولا تو بتا دے ہم ایمان والے مکمل کب ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہم پکے ایمان والے کب ہوں گے تو رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بہت اچھے سبحان اللہ رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا او میرے ایمان والے بندو میں نے کہا مولا ایمان تو لے آئے تیرے محبوب پہ کلمہ تیرے نبی کا پڑھا ہے نماز تیرے نبی کے کہنے سے پڑھی ہے تجھے ایک تیرے نبی کے کہنے سے مانا ہے جنت دیکھی نہیں مان لیا میں نے دوزخ دیکھی نہیں مان لیا میدان محشر قائم نہیں ہوا مان لیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے سبحان اللہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے یہاں شاعر نے اشارہ کس لیے کس طرف کیا میرے مصطفیٰ نے پتہ چلا جنت کو بھی دیکھا ہے مصطفیٰ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے آقا کے غلاموں آج لوگ بہتر کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں اچھا کسے کہتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس ہو جائے جس کے پاس بلڈنگ ہو جس کے پاس پلاٹ ہو جس کے پاس میں بہترین لگزری کاریں موجود ہیں جس کے پاس میں ایئر کنڈیشن روم ہے جس کے پاس بنگلے ہیں جس کے پاس مارکیٹ شہر میں ہے مراد آباد شہر میں جویا بالکل ہائی وے کے کنارے جس کی مارکیٹ اور جس کی دکانیں چلتی ہیں بولے یار مزے تو اس کے ہیں بہتر انسان تو یہ ہے جو لگزری کاروں میں گھومتا بولے بہتر تو یہ ہے یہ دنیا کے لوگ اسے بہتر کہتے ہیں جو لگزری کاروں میں گھومتا ہے میرے آقا کے غلاموں لوگ دنیا والے اسے اچھا کہتے ہیں جو بلڈنگیں بناتا ہے جو بہترین بینک بیلنس بنائی ہوئے جو پلٹن کرتا ہے جو بہترین لباس پہنتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں اچھا کون ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضور فرماتے ہیں اے دنیا والو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا سبحان اللہ بے شک قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے یہ وہ نبی فرما رہا ہے جس نبی کی بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے نہ نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے نہ رب کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے شاعر کہتا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن کانفرنس سبحان اللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اور قاری قرآن بنائیں میرے آقا کے غلاموں اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے آقا کی بڑی معروف و مشہور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کل بروز محشر نفس و نفسی کا عالم ہوگا سب پریشان ہوں گے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بی بی شوہر سے شوہر بی بی سے دوست دوست سے بھائی بھائی سے ایک دوسرے سے ماں بیٹی سے بیٹی ماں سے سب بھاگتے نظر آئیں گے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں ایسے موقع پہ حافظ قرآن اور ان کی شان کیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کو مرتبہ یہ دیا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا جیسے دنیا میں تو ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا، انداز کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا رہا، حضور فرماتے ہیں اللہ کے نوری فرشتے کہیں گے او بندہ خدا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو چڑھتا جا، سبحان اللہ، پڑھتا جا جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا۔ ایک آیت قرآن کی پڑھے گا جنت کے ایک منزل پہ چڑھ جائے گا، سبحان اللہ۔ کتنی آیتیں ہیں، کتنی اونچا مقام ہے حافظ قرآن کا۔ اور پھر حافظ قرآن لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ یار ان کا کیا ہوتا ہے، یہ تو حافظ قرآن ہے، 4-5 ہزار روپے پڑھنے کے بعد ان کو تنخواہ ملے گی، اپنے بچوں کو ڈاکٹر MBBS، کوئی اپنے بچوں کو BMS کراتا، کوئی MBBS بناتا، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی وکیل بناتا، کوئی جج بناتا ہے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا، کوئی بھی عالم منع نہیں کرتا ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو ساتھ، اپنے بچوں کو اگر ڈاکٹر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، میرے آقا کے غلاموں یہ غلط نہیں، یہ بھی اچھا کام ہے، کیونکہ یہ بھی اچھا کام ہے اور ہونا بھی چاہیے، مگر اس سے پہلے دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دے دیں تاکہ ان کا ایمان مکمل ہو جائے۔ ایمان پہ کوئی ڈانکہ ڈالنا چاہے تو ایمان پہ ڈانکہ نہ پڑ پائے، اس لیے اپنے بچوں کو قاری قرآن، حافظ قرآن بنائے۔ حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن جب جنتی جنت میں اشارہ ہو جائے گا، حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو دائیں طرف بھیج دیا جائے گا، تم جنت چلے جاؤ، دوزخیوں کے کہا جائے گا تم جہنم میں چلے جاؤ۔ لیکن اتفاق سے حافظ قرآن جس کے گھر والے اتفاق سے اپنے برے اعمال کی بنیاد پہ، ویسے تو میں دعا کرتا ہوں رب مہربانی فرمائے کوئی بندہ بھی مومن ہو حضور کا کلمہ پڑھنے والا وہ جہنم میں نہ جائے، مگر وہ رب کی مہربانی ہوگی، اس کی عطا ہوگی، کس پر اس کی عطا ہو جائے اور کس پر کل بروز محشر حضور کی مہربانی ہو جائے کہ وہ جہنم کے اعمال کرنے کے باوجود بھی حضور کی مہربانی اور حضور کی شفاعت کے ساتھ جنت چلا جائے۔ بہرحال اعمال کی بنیاد پہ جہنم کی طرف اس کے گھر والوں کو چند لوگوں کو بھیجا جا رہا ہوگا، حافظ قرآن ٹھہر جائے گا، اچانک ندا لگانے والا کہے گا او بندے خدا تو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، تو قرآن پڑھ کے آیا، حفظ کر کے آیا، قرآن کو سینے میں بسا کے آیا ہے، اللہ کی لارب کتاب کو سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اللہ نے تجھے شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے تجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تجھے اجر یہ ملا ہے کہ تو جنت میں جا، یہ بیچ میں میدان میں کیوں کھڑا ہے؟ میرے آقا کے غلاموں وہ حافظ قرآن کہنے لگے گا او اللہ کی نوری مخلوق کے ملائکہ او فرشتے میں اسے جنت میں نہیں جاؤں گا، اتنے میں رب کی طرف سے آواز آئے گی او میرے ملائکہ پوچھو یہ کیوں رکے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا پوچھنا، فرشتے پوچھیں گے کیوں رکے ہو تو وہ فرشتوں سے عرض کرے گا حافظ قرآن کہیں گے میں اس لیے رکا ہوں میرے گھر کے چند لوگ یہ جہنم والی لسٹ میں کھڑے ہیں، میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک انہیں اپنے ساتھ جنت لے نہیں سبحان جاؤں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میدان محشر کا معاملہ کیا ہوگا؟ میں نے یہاں تک پڑھا، حضور فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول وہاں میدان محشر میں جمع ہوں گے اور ان امتیں بھی ہوں گی، مگر کوئی نبی بولے گا نہیں، جی کوئی نبی بولے گا نہیں۔ جناب آدم خامو، جناب شیش، جناب نوح، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب سلیمان، جناب حضرت ایوب، جناب داؤد، جناب حضرت عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم و اسماعیل، 1.25 لاکھ نبی خاموش ہیں، کوئی ایک بولے گا نہیں، اور مصطفیٰ بولیں گے کوئی روکے گا، کوئی ایک نبی بولے گا نہیں، مصطفیٰ بولیں گے پھر حضور کو کوئی روکے گا نہیں، کوئی نہیں روکے گا، کیوں کہ پیش حق مزدہ شفاعت، پیش حق کیوں نہیں روکے گا؟ اس لیے کہ میرے نبی کا انداز کیا ہوگا؟ پیش حق مزدہ
شفاعت کا سناتے جا بے شک سبحان اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے آقا کے غلام واہ واہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھیں گے اللہ کے نبی جب سر کو سجدے میں رکھیں گے حضور فرماتے میرے آقا کے غلاموں اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے میرے کریم لجپال نبی سر کو اٹھائیے اور دعا مانگیے آپ جو مانگیں گے آج آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے سبحان اللہ حضور کے دعا کرنے سے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا تو حافظ قرآن جب تک جنت نہیں جائے گا جب تک اپنے گھر والوں کو حضور فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ جنہیں جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا ان سے کہا جائے گا تم جہنم میں جاؤ حافظ قرآن انہیں جہنم کی سزا سنانے کے باوجود بھی انہیں جہنم کی سزا سے چھڑا کر اپنے ساتھ حافظ قرآن جنت لے جائے گا یہ حافظ قرآن کا مقام ہے لیکن حافظ قرآن کا یہ مقام کہ وہ ساتھ ہیں اور عالم دین کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا کے غلاموں عالم کے لیے کوئی قید نہیں کہ وہ 7 کو لے کر جائے 14 کو لے کر جائے 21 کو لے کر جائے عالم دین کے لیے اجازت عالم کے لیے اجازت ہوگی وہ جتنوں کو چاہے گا اپنے ساتھ جنت لے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مگر کون سا عالم سینہ ہر عالم چوڑا نہ کرے بے وہ شک عالم سینہ چوڑا کرے جس نے میرے آقا سید کونین کی باتوں پہ عمل کیا ہے جس نے حضور کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیا نیک بن کر گیا شریعت کی باتیں لوگوں تک پہنچا کے گیا وہ حافظ قرآن وہ قاری قرآن وہ عالم دین اب ایسے عالم دین کے لیے حضور فرماتے ہیں اسے اجازت ہوگی وہ جتنوں کو ساتھ چاہے گا جنت لے جائے گا میرے آقا کے غلاموں تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین بنائیں آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن قاری قرآن بنائیں گے انشاءاللہ کل بروز محشر اس کا اجر پائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا وہ حیران و ششتر پریشان ہو جائیں گے یار اتنا پروٹوکول میں کیوں ملا ہے ہم کو اتنا بڑا عمل نہیں کر کے آئے آواز آئے گی یہ کام تیرا نہیں ہے کمال تیرا نہیں کمال تیرے اس بیٹے کا ہے جسے تو نے حافظ قرآن بنایا ہے کمال تیرے اس پیچھے چھوڑ کے آنے والے اولاد کا ہے اس بیٹے کا ہے جسے عالم دین تو نے مفتی بنایا ہے وہ جو دین کا کام تیرا بیٹا کر کے آیا ہے اس کی وجہ سے تیرے سر پہ تاج رکھا گیا بے شک سبحان اللہ جو رکھا جائے گا اس کی روشنی چودھویں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے وہ مائناز خطیب حضرت علامہ مولانا حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں بس میں اپنی بات کو مکمل کروں سب لوگ ایک بار جی لگا کے بولے یا رسول اللہ بس حضور کا مبارک فرمائش کیے مبارک حضور کا شجرہ آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں اور بات کو مکمل کروں سب لوگ آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کی محبت میں بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں ابھی وہ بات نہیں آئی سب لوگ بولے یا رسول اللہ اپنے باپ دادا کے نام پہ تو ہر بندہ چوڑا ہوتا ہے کسی سے پوچھو تیرے باپ کی شان بہت رہے یار میرے باپ کی بات کر رہے ہو میرے باپ کے سامنے تو کوئی بولتا نہیں اور بولے تیرے دادا کی تو بات بولے دادا کی بات مت پوچھئے دادا کے سامنے تو بدھائک بھی نہیں بات کرتا تھا اپنے اپنوں کے نام پہ لوگ چوڑے ہوتے ہیں اور
خوشی ہوتی ہے. بہرحال کوئی بات نہیں, اپنوں کے نام پہ خوش ہونا کوئی برا نہیں, ناجائز و حرام نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ماں باپ کے نام پر خوش ہونا, آپ یہاں خوش ہوں گے, قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت اپنی قبر انور میں خوش ہو جائے گے. حضور خوش ہو گئے, دنیا بھی صبر جائے گی, عقبہ بھی صبرے گا. سب لوگ ایک بار میں حضور کے باپ دادا کے نام سنانے جا رہا ہوں, سنیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ارے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, حضور کے میں مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. ان کا آنا بتا رہا ہے, ہم آ رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, تو ہمارا جانا ہے, ان کا آنا ہے. بہرحال جی لگا کے ایک بار بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں آیا, سب مزہ نہیں آیا, سب لوگ پھر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکنے کا نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام کے بیٹے فرشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائد کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناہور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اس کے بیٹے مزی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے بام کے بیٹے کنات کے بیٹے سر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ادی کے بیٹے ارد کے بیٹے جل کے بیٹے نازن کے بیٹے اسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے فی کے بیٹے ماقی کے بیٹے نائج کے بیٹے جاہم کے بیٹے ثابت کے بیٹے تلاب کے بیٹے بلداز کے بیٹے زک کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے باؤس کے بیٹے اس کے بیٹے سلیمان کے بیٹے میسر کے بیٹے ادو کے بیٹے نان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خزائمہ کے بیٹے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے سبحان اللہ. حسین کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ. سب لوگوں کو ہاتھوں کو 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنائے, نبی کی محبت میں یہ اشعار گنگنائے. تو شاہ تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ